بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر بندر دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بندر دیکھنے کی تقریباً 9 صورتیں بیان کی ہیں۔ ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلاً خواب میں بندر دیکھنا، خواب میں بن مانس دیکھنا، خواب میں بندر کو جھپٹتے ہوئے دیکھنا، بندر کو چوری کرتا دیکھنا، بندر کا کاٹنا، بندر کا گوشت کھانا، بندر کو مارتے ہوئے دیکھنا، بندر کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا، بندر کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھنا وغیرہ۔ اگر آپ ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجموعی طور پر خواب میں بندر دیکھنے سے مراد دشمن ہے یا بیماری ہے۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بن مانس دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اپنی کارکردگی اور چاپلوسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر مقبول ہوگا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کو جھپٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص پر سخت آفت آئے گی، بیمار ہوگا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بندر نے اس کو کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب بیمار ہوگا، اپنے خاندان سے گالم گلوچ سنے گا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کا گوشت کھاتا ہے تو یہ خواب بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کو مارتا ہے یا بندر کو مار دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے صحت یاب ہوگا، دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی عورت اس پر یا اس کے گھر والوں میں سے کسی پر جادو کرائے گی۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کو گھوڑے پر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اس کی بیوی کے ساتھ فساد کرے گا۔ اگر کچھ شخص خواب کے اندر بندر کو چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص نقصان اٹھائے گا، پریشان حال ہوگا، رنج اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔